الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا كانت سحوا، مطلع صاف ہونے کی صورت میں کیا تمہیں چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، سورج صاف نظر آ جاتا، ساری دنیا دیکھتی ہے، ہر شے دیکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا، پھر یقیناً تمہیں اپنے رب کے دیدار میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ جیسے چاند اور سورج کے دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، اہل ایمان کو یہ بہت بڑی جنت میں نعمت ملے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ پوچھے گا جنتیوں سے، وہ جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، کھانے کو دنیا جہان کا، اور پہننے کو، اور رہنے کو، اور لذتیں لوٹنے کو، ہر نعمت موجود ہے، ہر نعمت موجود، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کچھ اور چاہیے؟ کئی مرتبہ پوچھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نور کے پردے ہٹا کر اپنے چہرے کا دیدار کروا دے گا، اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ فرمائے گا آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، وعدہ ہی ہو گیا، جب ناراض نہیں ہوگا تو جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرما۔ پھر فرمایا، ینادی مناد لیذھب کل قوم الی ما کانوا یعبدون، ایک اعلان کرنے والا، منادی کرنے والا منادی کرے گا، ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی، ہر قوم جس کی عبادت کرتی تھی۔ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، صلیب کے پجاری صلیب کے ساتھ، صلیب ان کے ساتھ ہوگی، وہ اسی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، منکوں کے پجاری منکوں کے ساتھ، بواسیر کے چھلوں کے پجاری بواسیر کے چھلوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے تھے اس کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں، سارے پتھر وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، سارے اپنے اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے ان کے ساتھ چلے جائیں، کسی کوئی نانگے شاہ کے ساتھ، کوئی معصوم شاہ بخاری کے ساتھ، کوئی کسی مصلی قدو شاہ کے ساتھ، سب کے پجاری، کوئی گائیں کے پجاری، کوئی شرم گاہوں کے پجاری، سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اب میدان ہے، اور میدان میں سے چھانٹی ہو رہی ہے، یوں سمجھیں، صلیب کے پجاری جا رہے ہیں، پتھروں کے پجاری جا رہے ہیں، بتوں کے پجاری جا رہے ہیں، عزا اور حبل کے پجاری جا رہے ہیں۔ حتی یبکا من کان یعبد اللہ من بر او فاجر وغبرات من اہل الکتاب،
اب باقی رہ جائیں گے کچھ بد کچھ نیک جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور کچھ اہل کتاب کے بچے کچے لوگ بھی رہ جائیں گے۔ ثم یؤتی بجہنم، پھر ان کے سامنے جہنم لائی جائے گی۔ وہ منظر اللہ اکبر، یہاں تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے نا، کہتے ہیں قیامت صغریٰ قائم ہو گئی، 4 بندے مر جائیں نا قیامت صغریٰ قائم ہو جاتی ہے، وہ تو جہنم ہوگی۔ قرآن مقدس میں بھی آتا ہے جب جہنم کو لایا جائے گا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کتاب الانبیاء میں، انبیاء گھٹنوں کے بل گر کر کہیں گے سلم، یا اللہ ہمیں حفاظت کر، ہمیں بچا لے بس۔ یہ پیر فقیر کہاں جائیں گے سارے جو کہتے ہیں ہم جانے اور فلاں جن۔ تعرض کأنہا سراب، ایسے محسوس ہوگا جیسے سراب، جیسے موٹر وے پہ جائیں نا گرمیوں میں، ایسا لگتا ہے سامنے پانی ہے، پانی تو ہوتا کوئی نہیں ہے، گاڑی اور قریب جاتی ہے پانی آگے چلا جاتا ہے، ایسے محسوس، جہنم ایسے پیش کی جائے گی۔ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ، پھر یہودیوں سے کہا جائے گا، مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی عبادت کرتے ہیں نا، قالوا، وہ کہیں گے، كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے علیہ السلام۔ آج بھی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کر مسجدوں میں کہ اللہ کے نور میں سے نور، یہ دیکھو عزیر ابن اللہ کے بیٹے عزیر کی پوجا کرتے تھے۔ فیقال، ان سے کہا جائے گا، کذب، تم جھوٹے، تم کذاب ہو، لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد، نہ اللہ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، نہ بیوی۔ گویا جس کی بیوی اور اولاد ہو نا وہ معبود نہیں ہو سکتا برحق۔ معبود برحق وہ ہوتا ہے جس کے نہ سسرالی نہ ننیالی نہ ددیالی، کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اللہ کی اولاد ٹھہرائی اور عزیر علیہ السلام کو ٹھہرائی۔ مسلمانوں نے کہا عیسائیوں سے تم زیادہ آگے ہو، ہم تمہارے بھی، تم نے تو بیٹا بنایا، ہم نے تو اللہ کا حصہ بنا دیا، بلکہ اللہ ہی بنا دیا۔ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جو اللہ تھا نا اوپر بیٹھا ہوا وہ نیچے اتر پڑا، یہ ان سے بھی آگے گئے۔ ہائے ہائے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، فما تريدون، کیا چاہتے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے، نريد ان تسقینا، پیاس لگی ہے پانی چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو حوض کوثر پر وہاں پانی نصیب فرما۔ اب انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، اس عقیدے کی پھر نفی کی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ پھر ان کے لیے تم چاہتے کیا ہو؟ اب انہوں نے کہا جی پیاس لگی ہے، تسقینا، پانی پلا دو۔ ان سے کہا جائے گا، فیقال اشربوا فیتساقطون فی جہنم، ان سے کہے گا جاؤ پانی پیو، وہ دوزخ میں گر پڑیں گے۔ ساقط پانی ہوگا وہاں پر کھولتا ہوا۔ ثم یقال للنصارى، اگلی پارٹی آ گئی، عیسائیوں سے کہا جائے گا، ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ فیقولون، وہ کہیں گے، کنا نعبد المسیح ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے، ہم بڑے مزے سے 25 دسمبر کو گھروں میں کام کرنے والے عیسائی عورتوں کو اور گلی میں کوڑا اٹھانے والے عیسائیوں کرسچن کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم جی شاہ صاحب، علیہ السلام، ہماری عید آئی ہے جی، پیسے نکالے 100 روپے، یہ لو تمہاری عید کے لیے تحفہ۔ ہم ان کی اس عید کے اندر شراکت، اور کچھ بد نصیب تو ایسے ہیں اہل علم میں سے کچھ لوگ جو 25 دسمبر کو ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹتے ہیں ان کے گرجا گھر میں جا کر، اور کہتے ہیں اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اپنے آپ کو اہل حدیث عالم بھی کہتے ہیں۔ ظالم، کفر، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا ان لوگوں کو، یہ کفر ہے کہ اللہ کی اولاد ہو۔
قرآن کہتا ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے، آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اس جرم میں کہ اللہ کی اولاد بنا لی ہے۔ اور جی نام کیا دیتے ہیں اس کو؟ بین المذاہب ہم آہنگی کہ سارے مذاہب مل جل کر چلیں، عیسائی آئیں تو سارے مسلمان وہاں پہنچ جائیں۔ جیسے کینیڈین وزیر اعظم جو ہے رمضان میں افطاری کے وقت مسلمانوں کے گھر، 25 دسمبر کو عیسائیوں کے گھر، وہ کہتا ہے ساروں کو راضی جو رکھنا۔ اب یہ مولوی کرنے لگ گئے ہیں کہ عیسائیوں کے گرجا گھر میں جا کر 25 دسمبر کو کیک کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں ان کو، کس خوشی میں؟ وہ کس خوشی میں کاٹ رہے ہیں کیک کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اللہ صاحب اولاد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مسلمان اس دن ان کو پیسے دے کر، ہمارے کام کرتا تھا ادھر مسجد میں، پرانی مسجد ہوتی، مستقل اس کے ساتھ کانٹیکٹ تھا انتظامیہ کا، تو وہ 25 دسمبر سے 2 دن پہلے آ گیا، جی ہماری عید آ رہی ہے، ہمارے سے تعاون فرمائیں۔ کیا تعاون فرمائیں؟ پیسہ۔ توبہ، میں نے کہا ہم نے کافر ہو کے مرنا ہے۔ وہ بڑا ہی حیران ہوا، کہتا آپ کافر کیسے ہو جائیں گے؟ میں نے کہا ہم تمہاری عید میں جب شراکت کریں گے تو ہم اللہ کی اولاد مانیں گے تو ہم تو کافر ہو جائیں گے، مسلم ہی نہیں رہیں گے۔ وہ یہ سن کے عقیدہ، اس نے کہا آپ کا میں نے زندگی میں کام نہیں کرنا۔ غصہ، اتنی نفرت ہے عیسائیوں سے، ہمیں اتنی نفرت ہونی چاہیے۔ یہ اتنے ظالم ہیں یہ بھی اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی کہ اللہ کی اولاد بنا دیتے ہیں، اللہ کی اولاد بنا دیتے ہیں۔ تو عیسائیوں سے کہا جائے گا کس کی عبادت؟ فیقال، وہ کہیں گے کذبتم لم یکن للہ صاحبۃ ولا ولد، اللہ کی تو نہ کوئی بیوی نہ کوئی بیٹا، قل ھو اللہ احد، وہ تو اکیلا ہے، اللہ الصمد، بڑا بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس میں سے کوئی جنا گیا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ فما تريدون، کیا چاہتے ہو؟ فیقولون، وہ کہیں گے نرید ان تسقینا، پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ جہنم میں پانی کہاں سے آئے گا؟ پانی ادھر حشر کے میدان میں۔ فیقال اشربوا فیتساقطون فی جہنم حتی یبکا من کان یعبد اللہ من بر او فاجر، انہیں بھی کہا جائے گا جاؤ پانی پی لو، اور جہنم میں سارے گر جائیں۔ گئے عیسائی اور یہودی جہنم میں، پیچھے کون رہ گئے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے۔ فیصلہ اب کر لیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی، یہاں بھی سجدہ کرتے ہیں اور گولڈے پہ بھی جا کے سجدہ دھڑل کر کے اس کی چوکٹ پہ گرتے ہیں۔ ابھی قبر وہاں ہوتی ہے اور یہاں سجدے میں پڑے ہوتے ہیں ظالم، یہاں پڑے ہوتے ہیں سجدے کے اندر، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، جی یہ ان کے فلانے کی قبر ہے، یہاں سجدہ، وہاں سجدہ، وہاں سجدہ، وہاں سجدہ، اور ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، انہیں بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب باقی رہ گئی ہیں من برٍ او فاجر، نیک بھی اور بد بھی، لیکن وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا ما یجلسکم وقد ذهب الناس، تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے بھائی، تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں بیٹھے ہوئے؟ سبحان اللہ، سب چلے گئے ہیں اور تم نہیں گئے۔ فیقولون، وہ کہیں گے فارقناہم ونحن احوج منا الیہ اليوم، ہم تو دنیا میں بھی ان کے ساتھی نہیں تھے اور آخرت میں بھی ساتھی نہیں ہیں، ہم دنیا میں کبھی جا کر سجدہ نہیں کرتے، نہ بری پر دیگ چڑھاتے، نہ وہاں چاول کھاتے ہیں، نہ 10 محرم کے کوئی ہمارے گھر میں کوئی دیتا ہے کنڈی کھڑکا کے۔ ایک دفعہ عبداللہ نیادی کہہ دینا کہ بھائی ہمارے گھر نہیں لے کر آنے، حرام ہے یہ، دوبارہ نہیں لاتے، انہیں کہا بھابھیوں کا کر رہے، ادھر نہیں جانا، کوئی نہیں آئے گا۔ شروع میں ہمارے گھر بڑے آتے تھے، دروازے پر میں نے ڈیوٹی لگا لی، جو آتا ہم کہتے یہ تو حرام ہے، خود بھی نہ کھائیں، سور سے بھی بدتر، گالیاں دیتے ہوئے گئے۔ اگلے سال کہتے تو بڑے گالیاں دیتے، ان کے گھر ہی لے کے جانا چاول، کہ دیکھو جی حلال سے اس کو حرام۔ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِ، ہم نے ایک منادی کرنے والے منادی سے سنا، لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا
ہر شخص اس کے ساتھ چلا جائے جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ سارے مرید چلے جائیں گے پیروں کے ساتھ، پیچھے کون رہ جائے گا؟ گستاخ وہابی۔ یہ تو کسی کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو مانتے صرف، اور اس کے نبی کی اطاعت کرتے۔ یہ کہتے ہم نے ایک اعلان سنا تھا مسجد عثمان سے، مینار الہدا سے، گول مسجد سے، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ہم اس لیے رکے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسروں نے کیوں نہیں کہہ دیا؟ وہ دنیا میں ایسا کر کے گئے، غیر اللہ کی عبادت کر کے گئے، ہاتھ اور من کے اور ڈولے شاہ چوئی کے نام پر بالوں کی لٹیاں چھڑی ہوئی، وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ تو گئے اپنے اپنوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ، اللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت منظر ہوگا۔ فی صورت غیر صورتہ التی رأوہ فیہا اول مرہ، اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اللہ کو دیکھا ہوگا۔ فیقول، وہ کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب۔ فیقولون، وہ سب کہیں گے انت ربنا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اب سارے مشرک چلے گئے، پیچھے رہ گئے ہیں اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ، انصار السنہ، سلفی۔ تو وہ اپنے رب کے ساتھ پھر کہاں جائیں گے؟ بولو تو صحیح، جنت میں انشاءاللہ۔ اللہ پھر جنت کا راستہ کھول دے گا، جاؤ جنت میں تمہارے لیے ہی بنائی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ صحیح بخاری 4919۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔